1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی۔ زمین نے پوچھا کہ آپ یہ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو زمین کہنے لگی، میں اس بات کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے اور میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے اور میں تیرے نام اور عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہوں اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ بھی یہی سن کر واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور فرمایا کہ تم نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس مٹی کو زمین سے ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑا۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو پورے زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کے اولاد کی مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو زمین کا گاڑا بنایا گیا اور اس پر کئی سال بارش برسائی گئی، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا، پھر بچنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی حسین خوبصورت شکل و صورت نہ دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال تک وہ پتلا یوں ہی بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کی تو اللہ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کی ناک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا، تو آپ نے الحمدللہ کہا، جس پر خود اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان ہیں، ان کی تخلیق ہوئی۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔